یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے 20ویں ایپیسوڈ میں ہم نے حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کی بات اور ہجرت کا واقعہ سماعت کیا۔ اب یہاں سے چھٹا باب شروع ہوتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا کیا ہے آغاز ہوگا، مدنی زندگی کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے ہجرت کا پہلا سال سن 1 ہجری، قباء میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عوف کے خاندان میں ٹھہرے تھے، وہ وہی جگہ تھی جہاں پر مسجد قباء تعمیر ہے، اسی علاقے میں۔ تو سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا، جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسی جگہ پر آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، جس کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعبیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ اس کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتے تھے، اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ چھوڑ دیں ہم اٹھا لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگا لیتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا، یعنی وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ تو یہ یہاں سے اسے سمجھ میں آیا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مسجد الجمعہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قباء یہ شہر سے باہر کا علاقہ ہے، اب شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 لائن میں صفیں بنا کر مستانہ وار چلتے ہوئے آپ تمام راستے میں تمام قبائل کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چل رہے تھے، سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبالیہ یہ اشعار پڑھنے لگی، طلع البدر علینا ان ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے مانگتے رہیں گے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، اے وہ ذات گرامی
جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے یعنی بھیجے گئے، آپ وہ دن لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبثت صوم یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی۔ تو کہتے ہیں آگے، تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی جوش مسرت میں جھوم جھوم کر، دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی، نحنو جوار من بنی نجار یا حبسا محمد من جار۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کی جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا، اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے تھے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے، نہ اس کے بعد کبھی ظاہر ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ مدینہ میں رہنے والے ان صحابہ اور صحابیات اور مدینہ میں وہ پیارے پیارے بچے اور بچیاں جنہوں نے بچپنے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ان لوگوں کی سنتیں ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر تو ہمارے درمیان تشریف نہیں لائے، لیکن جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن ہر سال ہم یوم ولادت مناتے ہیں، تو ہم حضور کی آمد کا ویسے ہی جشن منائیں، ویسے ہی خوشی منائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اپنی محبت سے نوازا، فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو بچیوں سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یقیناً ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ حضور کی محبت عطا فرمائے اور سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اٹھنی کی لگام مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں کو تشریف لے چلیں، مگر ان سب کی محبتیں اور ان سب کو یہی آپ فرماتے کہ میری اٹھنی کی مہار چھوڑ دو، یعنی اٹھنی کی لگام چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اس جگہ میری اٹھنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ آج جس جگہ مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی تشریف فرما ہوئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور حضور نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں، ہم نیچے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر ہو جائیں تو اب بے حرمتی ہو جائے۔ مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے، کیونکہ ملنے والے لوگ آئیں گے ان کو مالا چڑھنا پڑے گا، اس لیے آپ نے کہا نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے، آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے، کھانے میں جہاں حضور کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے، اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے مکان میں اوپری والی منزل میں پانی کا گھڑا مٹکا ٹوٹ گیا، تو ایسا نہ ہو کہ پانی رس کر یا چو چو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنا ایک لحاف، جو گھر میں صرف ایک لحاف تھا، اس لحاف ہی سے پورا پانی آپ نے خشک کر لیا کہ حضور کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ وہ رات تھی جو سرد رات تھی، جس میں رات بھر یہ میاں بیوی ٹھنڈی میں گزارے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے قطرے گرنے کی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو یہ وہ صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 مہینے تک
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اسی شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی شان کے ساتھ حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہوئے، اور ہجرت کا یہ پہلا سال طرح طرح کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہیں، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات جو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، صرف یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک بھیڑ کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے: ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے، میرے دل میں ایسا اثر کیا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی اور میں فوراً مشرب اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان ہی پر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور ان کے گھر والوں کو مدینہ لے کر آئے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے غلام زادے تھے اور حضرت ام ایمن کو مدینہ لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے ان کو مکہ میں روک لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی اور حضرت بی بی رقیہ جو اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت حبشہ میں ہجرت کے طور پر تھیں، انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی اپنے سب گھر والوں کے ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان پر ٹھہرے۔ ناظرین اکرام، دوسرا اہم کام جو مدینہ منورہ میں ہوا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھتے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا، آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ اس کا اجر یا اس کی اجرت ہم آپ سے نہیں لیں گے، اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب اللہ ہی سے لیں گے۔ مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی مسجد کی تعمیر کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ تو مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لینا، اس کے پتھر اٹھا کر لانا، اس کی اینٹیں اٹھا کر رکھنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور مسجد کی تعمیر میں اپنی رقم خرچ کرنا، چاہے وہ زمین ہو یا اس کی سامان کے لیے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس زمین میں چند درخت تھے، کچھ کھنڈرات تھے اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے، مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم ہوا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجوروں کے ستون پر
کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش کے زمانے میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعبیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرت فاغفر الانصار والمہاجرت۔ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول کی لمبائی اور چوڑائی یعنی لمبائی 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ اس وقت بیت المقدس کی طرف کیا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی، یعنی اس کے اندر کچھ نیا کام ہوتا رہا اور اس کی چوڑائی بڑھائی جانے لگی۔ مسجد کے کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ کرام گھر بار نہیں رکھتے تھے، تنہا رہتے تھے یا جن کے پاس گھر بار نہیں تھے، وہ اسی چبوترے پر سوتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کا درس تو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے، چونکہ کافی باقی ہے اور وقت کم ہے، تو اس لیے اس پر غور کریں گے۔ شاید اگلا جو درس ہوگا مختصر میں، یعنی ایک پورے باب کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا، اس میں جو ضروری واقعات ہیں اس کا صرف اشارہ دے دیا جائے گا۔ اس طرح انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس سیرت مصطفیٰ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔